الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. حاضرین جمعہ، سامعین و سامعات، رب العالمین کی حمد و ثنا اور خاتم النبیین والرسل فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلامہ علیہ پر صلاۃ و سلام کے بعد عربی تقویم کے اعتبار سے اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے اسے ہم شعبان کے نام سے جانتے ہیں۔ ماہ شعبان سال کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت جو کیلنڈر ترتیب دیا تھا اس کیلنڈر میں اللہ رب العالمین نے 12 مہینے رکھے تھے، جن میں سے 4 مہینے حرمت اور تقدس کے تھے اور 8 مہینے عام مہینے تھے۔ یہ مہینہ عام جو 8 مہینے ہیں ان میں سے ایک ہے، لیکن چند اعتبارات سے اس مہینے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ خاص توجہ دکھائی دیتی ہے، اور یہاں سے مناسب معلوم ہوا کہ اس مہینے کو موضوع سخن بنا کر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی اہمیت کو سمجھنے
اور شرعی طور پر اس ماہ شعبان کے اندر جو عبادتیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہیں، ان کا اہتمام کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق ارزانی بخشے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو سال کے 12 مہینے میں رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے اندر روزے کا اتنا اہتمام، صوم کا اتنا اہتمام کرتا ہوا نہیں دیکھا جتنا شعبان کے مہینے میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وارضاہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل باعث تعجب ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں استفسار فرمایا، باوجود کہ جس عبادت کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے یہ عبادت ان عبادتوں میں سے ہے جو عام انسانوں کے سامنے کھل کر نہیں آتی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص آج روزہ ہے، ہم اس کی اس عبادت کو نہیں پہچان سکتے، نہیں جان سکتے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ نماز کی عبادت کر رہا ہے، صلاۃ کی عبادت انجام دے رہا ہے۔ ایک بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کی عبادت کر رہا ہے اور اس میں لگا ہوا ہے۔ حج کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، معلوم ہوتا ہے کہ ایک بندہ کوئی چیز دے رہا ہے اور کوئی بندہ لے رہا ہے۔ لیکن صوم ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ کے علاوہ کسی فرد بشر کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا بندہ روزہ ہے اور کون سا بندہ صوم سے نہیں ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وارضاہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے اور چہیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برابر رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب محفل میں ہوتے، جب گھر پہ ہوتے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان بچے صحابہ میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہا کرتے تھے، اور یہاں سے انہوں نے اس چیز کو دیکھ لیا، اور جب دیکھا تو بچے اور بچے کے اندر سوال آپ جانتے ہیں کہ طبیعی طور پر ہوتا ہے، بچپن کی عمر ہوتی ہے، جب بھی کوئی نئی چیز دیکھتا ہے بچہ سوال بہت زیادہ کرتا ہے، اور در حقیقت بچوں کے اندر سوال کی جو یہ ہیبٹ ہوتی ہے، سوال کی جو یہ عادت ہوتی ہے، یہی چیزیں بچے کی ذہانت اور بچے کے تابناک مستقبل کی نوید ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے کہ جو بچہ جتنا زیادہ سوال کرتا ہے، اس کا مطلب وہ بچہ اتنے ہی زیادہ باریکی سے چیزوں کو واچ کرتا ہے، غور کرتا ہے، اور یہ علامت ہے کسی بھی بچے کے ذہین ہونے کی، کسی بھی بچے کے انٹیلیجنٹ ہونے کی۔ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے یہ سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، سال کے 12 مہینے میں رمضان کو اگر استثناء کر دیا جائے جو صوم کا مہینہ ہی ہے، اس میں تو پوچھنا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں دیکھتا میں کہ جس میں آپ اتنا زیادہ صوم کا اہتمام کرتے ہو جتنا زیادہ آپ شعبان کے اندر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح تمہارا ملاحظہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔
اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے سے غافل ہیں، جبکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس مہینے کے اندر روزے کا اہتمام زیادہ کرتا ہوں، صوم کا اہتمام زیادہ کرتا ہوں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وارضاہ کو ماہ شعبان کے اندر اپنی ایک خاص عبادت جو وہ بکثرت انجام دیتے تھے، اس عبادت کے انجام دینے کی علت اور سبب اس کا ان کے سامنے واضح کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماہ شعبان یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ کا مہینہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت صوم رکھا کرتے تھے، بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اور اتنی کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے کہ اسامہ جو بچے تھے انہوں نے بھی اس چیز کو مارک کر لیا، اس چیز کو محسوس کر لیا، اور اس پر سوال انہوں نے کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت گھر کے اندر کا معاملہ کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا ام المومنین وہ فرماتی ہیں کہ عورتیں اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں گی، اگر عورتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں گی، اس لیے کہ یہ روایت براہ راست عورتوں سے متعلق ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں پر جو ایم سی مقرر کر رکھی ہے، اس کی وجہ سے وہ رمضان المبارک کے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو سال بھر نہیں رکھ پاتی تھی۔ ان کے روزے جو چھوٹ جایا کرتے تھے فطری طور پر ماہواری کی وجہ سے، وہ اپنے ان روزوں کی قضا سال بھر نہیں کر پاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو نپٹانے کی وجہ سے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم ماہ شعبان میں اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرتے تھے۔ یعنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عورتوں کا معمول بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو پچھلے چھوٹے ہوئے روزے اور اس کی قضا ہوا کرتی تھی، وہ ماہ شعبان کے مہینے میں خاص طور پر ارادہ کر کے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا اس ماہ کے اندر کیا کرتی تھی۔ گویا روزے چاہے قضا کے ہوں چاہے مستحب روزے ہوں، روزے تو روزے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے سے رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں امہات المومنین بھی اس مہینے کے اندر روزوں کا، صوم کا اہتمام فرمایا کرتی تھی۔ یہ ماہ شعبان کی خاص چیز ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے جو پہلی بات کہی تھی کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اور اب بہت سارے لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دھیان دیجیے گا اس جملے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلی علت کیا بتائی کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین واقع ہے، اور اکثر لوگ اس مہینے سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ آپ نے بتائی کہ جہاں پر سال کے 12 مہینے میں سب سے زیادہ وہ مہینہ جس میں لوگ اس مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں، اس غفلت کی وجہ سے میں خاص طور پر اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ گویا پہلی وجہ یہ ہوئی، اور دوسری وجہ آپ نے بتائی کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو گویا یہ دو سبب ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کا بطور خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آئیے ذرا سے دیکھتے ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی وجہ بتائی کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے مابین ہے اور لوگ اس سے غفلت کا شکار رہتے ہیں، اس مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ کیسے غافل ہو جاتے ہیں؟ ذرا غور کریں ہم اور آپ اپنے معمول کو دیکھیں، اپنے معاملات کو دیکھیں، ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ لوگ اس سے عام طور پر غافل رہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور جتنے کاروباری ہیں، جتنے تاجر ہیں، جتنے کسان ہیں، جتنے بھی مختلف میدانوں میں اپنے فرائض انجام دینے والے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ اس مہینے میں اپنے معاملات کو نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام طور پر مسلمانوں کے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کی اتنی عظمت تو ہے لوگوں کے یہاں کہ رمضان کی آمد جب ہوتی ہے تو اس سے پہلے اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان کا نپٹارا کرنا چاہتے ہیں، اور جب نپٹارا کرنا چاہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اپنی دکانداروں پر توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، اپنی تجارت پر توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے جتنا بٹورنا ہے بٹور لو، رمضان کے اندر شاید اتنی پابندی کے ساتھ کاروبار میں وقت نہ دے پائیں یا کچھ کاروبار ڈسٹرب ہو جائے، لہذا رمضان سے پہلے اپنے کاروبار کے اندر زیادہ توجہ دے کر کے، زیادہ وقت دے کر کے اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے معاملات کا نپٹارا کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور جب انسان، اچھی بات ہے، سوچا انہوں نے صحیح ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب کاروبار پر توجہ زیادہ ہوئی تو اس کا براہ راست اثر کس پر پڑا؟ نیکیوں پر۔ نیکیوں کو کرنے کے لیے انسان کو جو توجہ درکار ہوتی ہے، جو یکسوئی درکار ہوتی ہے، وہ یکسوئی ڈسٹرب ہو گئی اور انسان ان نیک کاموں کے کرنے کی طرف اس کی رغبت نسبتاً کم ہو گئی۔ اور یہاں اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر جب عام لوگ غفلت برتنا شروع کرتے ہیں یا ان کے اندر یک گونا توجہ بٹ جائے، ایسے موقع پر میں اپنی توجہ خاص کر دوں اور اطاعت کے کاموں میں لگ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اشارہ دیا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت میں۔ ذرا دیکھیں آپ، شریعت کا ایک عام مزاج آپ کو نظر آئے گا، ایسے موقع کو شریعت ٹارگٹ کرتی ہے جس میں عام لوگوں کی توجہ عبادت کی طرف نہ ہو۔ ایسے وقت میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو پھر اس کی عبادت کا کیا پوچھنا۔ فجر کی نماز سے پہلے کے جو اوقات ہیں، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر رات کو آسمان دنیا پر اترتا ہے جب آخر کی ایک تہائی رات بچتی ہے، اور اللہ رب العالمین ندا کرتا ہے، منادی کرتا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو سن لوں، ہے کوئی اپنی ضرورت طلب کرنے والا کہ میں اس کو اس کی ضرورت عطا کر دوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اور یہ اس وقت تک ندا لگاتار جاری رہتی ہے جب تک کہ فجر کا مؤذن اذان دے کر کے صبح ہونے کا اعلان نہیں کر دیتا۔ غور کریں آپ، یہ وقت کون سا وقت ہے جس میں عام طور پر لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں اور خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، خاص طور سے ٹھنڈی کے ایام چل رہے ہیں۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت بستر سے الگ ہونا عام انسانوں کے لیے بڑا دشوار عمل ہوتا ہے۔ اس موقع پر، اس وقت میں اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ رب العالمین جو اسپیشل چیز آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے وہ اسپیشل ٹائم میں عطا کرے گا۔ وہ اسپیشل ٹائم جس میں عام لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے، اس موقع پر اللہ رب العالمین اترتا ہے۔ آخر اللہ رب العالمین دن میں بھی تو اتر سکتا ہے، لیکن نہیں، وقت کا انتخاب دیکھیں آپ، ایسے وقت کا انتخاب کیا گیا ہے جس میں اللہ رب العالمین کی مخلوق میں 98-99% ایسے ہیں
جو خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین یہ منادی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں مسند احمد کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر وہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العالمین ان 3 لوگوں سے بطور خاص محبت کرتا ہے، بطور خاص محبت کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو کسی انسان سے اللہ کا وسیلہ دے کر کے بھیک مانگتا ہے، اللہ کا وسیلہ دے کر کے، اللہ کی ذات کو بیچ میں لا کر کے وہ دستے سوال دراز کرتا ہے۔ لوگ اپنے کسی قرابت دار کا وسیلہ نہیں پکڑتا کہ ہم فلاں کے بیٹے یا فلاں کے پوتے ہیں یا فلاں سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے، وہ اللہ کو بیچ میں ڈالتا ہے اور اللہ کا حوالہ دے کر کے دستے سوال دراز کرتا ہے۔ لوگ اس کے سوال کو ٹال جاتے ہیں، لیکن ایک بندہ ہے کہ جب دیکھا کہ اس نے صرف اس بنیاد پر اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ خفیہ طریقے سے اس کو دے دیتا ہے کہ اس نے اللہ کا نام استعمال کیا ہے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن عام لوگوں نے جب اس سے غفلت برتی، اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو کچھ اس کے پاس تھا اس کو خاموشی کے ساتھ، اس طور پر کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس نے وہ چیز اس کے حوالے کر دی۔ اللہ رب العالمین یہ پہلا شخص ہے جس سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ 3 محبت کرنے والے لوگوں میں سے خاص طور پر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ دھیان دیجئے، یہاں بھی وہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ جہاں عام لوگ غافل ہیں، انہوں نے دھیان نہیں دیا کہ اس مانگنے والے کی حیثیت کیا ہے، مانگنے والا کون ہے، آپ نے اس کو دیکھ کر کے نظر انداز کر دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مانگ کس کے نام پر رہا ہے، وہ ذات کون سی ہے جس کو وہ بیچ میں لا رہا ہے۔ لیکن اس بندے نے اللہ کے نام کا لحاظ رکھا، اللہ کے نام کا پاس رکھا، اور اس نے اللہ کے نام کی رعایت کرتے ہوئے، اللہ کے نام سے شام کھاتے ہوئے، اس نے اپنی جیب میں جو کچھ بھی تھا اس کو سونپ دیا خاموشی کے ساتھ، اس طور پر کہ کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس کو کسی نے کچھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں، اس چیز کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کیسے خفیہ طور پر، سری طور پر عبادت کے انجام دینے کو خاص طور پہ خاص درجہ عطا فرمایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر 2 اور ذکر کیا گیا ہے، میں اس کی بات نہ کر کے پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ماہ شعبان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے خاص طور پر عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ عبادت کا اہتمام کیا وجہ کہ اس میں عام لوگ چونکہ غافل ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ جہاں پر عام لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر زیادہ توجہ کرتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ ایسے موقع پر شریعت بطور خاص اس چیز کو، اس کی قبولیت کا گراف اور اس کا درجہ بڑھا دیتی ہے جہاں پر عام لوگوں کی غفلت ہوتی ہے، جہاں پر عام لوگوں کی طرف سے توجہ نہیں ہوتی۔ تو ایک وجہ یہ ہے شعبان کی اہمیت یہاں سے سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ بندوں کے اعمال پیش کیے جانے کے تعلق سے جب ہم شریعت کے نصوص کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے 3 کیٹیگری میں پیش کیے جاتے ہیں۔ 3 الگ الگ اس کی کیٹیگریز ہیں۔ ایک سب سے جو چھوٹی اکائی ہے وہ ہر 12 گھنٹے میں دن کے اعمال رات ہونے سے پہلے اور رات کے اعمال صبح ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ڈیلی کا معاملہ ہے، روزانہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین حی ہے اور وہ برابر جاگتا رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی اور نیند اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اور وہ ترازو کو پست اور بالا کرتا رہتا ہے۔ دن کے اعمال رات ہونے سے پہلے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور رات کے اعمال صبح ہونے سے پہلے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر فرمایا ہے۔ تو یہ پہلی پیشی ہوئی انسان کے اعمال کی۔ دوسری پیشی
اللہ رب العالمین نے ہفتے کی رکھی ہے، اور ہر ہفتے کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہفتے کے 2 دن یوم الاثنین اور یوم الخمیس، سوموار کو اور جمعرات کو اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے ایسی حالت میں پیش کیے جائیں جب میں روزے سے ہوں. تیسری اور آخری تقدیر یہ ہے جو ہر سال کے اندر پیش کی جاتی ہے. تو شعبان کے اندر یہ پورا مہینہ یہ انسان کے سال بھر کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر بکثرت صوم کی عبادت کو انجام دینے کا اہتمام فرمایا. یہ مہینہ ہے جس میں انسان کے سالانہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. سال کا پورا بہی کھاتا اس ماہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک چیز یہ غور کرنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی یا سوموار اور جمعرات کی جو آپ نے روزے کی حکمت بتائی وہ یہ کہ اس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے آپ روزے کا اہتمام کرتے ہیں. یہاں سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ آخر روزہ ہی کیوں؟ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ بکثرت آپ نوافل پڑھیں، بکثرت آپ صدقہ و خیرات کریں، بکثرت آپ تلاوت قرآن کریں، بکثرت آپ دوسرے اعمال کو انجام دیں. لیکن یہ روزہ ہی کیوں؟ اس کے بارے میں شارحین کہتے ہیں کہ روزہ در حقیقت ایسی اکلوتی عبادت ہے کہ جو لگاتار جاری رہتی ہے، لگاتار جاری رہتی ہے. پورا دن آپ لگاتار حالت صوم میں ہوتے ہیں. ایک بات. دوسری بات کیا کہ حالت صوم میں جو بندہ رہے گا وہ سحری کے وقت میں سحری کھانے کے لیے اٹھے گا. فجر کی نماز سے پہلے وہ وقت جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اسی وقت میں اٹھے گا، اور اس وقت سے لے کر کے پورے دن وہ اٹینشن رہے گا. تو صوم کی حکمت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کے پیش کیے جانے کے وقت میں اس عبادت سے اپنے آپ کو، اس عبادت میں لگے ہونے کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کرتے تھے کہ یہ عبادت منقطع نہیں ہوتی ہے. نماز آپ نے 2 رکعت پڑھ لی پھر فارغ ہو گئے، آپ نے تلاوت قرآن کیا 1 پارہ کیا فارغ ہو گئے، 2 پارہ کیا فارغ ہو گئے. لیکن صوم کی عبادت ایسی ہے جو لگاتار 12 گھنٹے جاری رہنے والی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کنٹینیوسلی عبادت کے ہونے کی وجہ سے اس عبادت کو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے کہ اس عبادت کے اندر وہ لگے رہے تاکہ جس بھی وقت عمل پیش کیا جائے وہ عبادت کے اندر منہمک رہے. پتہ نہیں نماز اگر پڑھ رہے ہو تو اس وقت نماز پڑھتے رہیں گے کہ نہیں، اگر صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو پتہ نہیں جس وقت عمل پیش کیا جا رہا ہے اس وقت وہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایسی عبادت کا انتخاب کیا کہ جس بھی وقت دن کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے ان کے اعمال پیش کیے جائیں وہ عبادت کے اندر لگے رہیں. اور ایسی عبادت سوائے صوم کے کوئی نہیں ہو سکتی گارنٹیڈ طریقے پر. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم کا اہتمام بطور خاص فرمایا کرتے تھے. یہاں پر ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ کیا ماہ شعبان کی یہ سب اہمیت تو سمجھ میں آتی ہے، کیا اس کے علاوہ اور کوئی اہمیت ہے؟ جیسے ہمارے بہت سارے بھائی، میٹھے میٹھے بھائی، اس کی 15 شعبان کی جو رات ہے اس کی اہمیت بتلاتے ہیں، اس میں قبرستان جاتے ہیں، اس میں چراغا کرتے ہیں، اس میں روحوں کو بلاتے ہیں، اس میں روحوں کو ملواتے ہیں، ان کے سامنے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پیش کی جاتی ہیں، قرآن خوانی کی جاتی ہے، چراغا کیا جاتا ہے اور دھمال مچایا جاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بھی تو شعبان کے اندر کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ عبادت ہے. تو یہ سب چیزیں ان کا کیا حکم ہے؟ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر نئی چیز دین کے اندر جو ایجاد کی جائے وہ دین سمجھ کر وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا مقدر جہنم ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں. اس کا کوئی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے نہیں ملتا. 15 شعبان کی رات کے بارے میں جو یہ بات ملتی ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور سوائے آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رکھنے والوں کے. تو یہ بات
صرف 15 شعبان کے لیے نہیں ہے، یہ سال کی تمام راتوں میں ہے، جیسا کہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ ہر تہائی رات گزرنے کے بعد آخری تہائی رات میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے اور اللہ رب العالمین منادی کرتا ہے کہ کون دعا کرنے والا ہے، میں دعا سنوں، کون میرے سامنے اپنے سوال پیش کرنا چاہتا ہے، میں اس کے سوال کو پورا کروں، کون استغفار کرنا چاہتا ہے، میں اس کی مغفرت کروں، اور سب کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے سوائے 2 بد نصیبوں کے۔ اور وہ 2 بد نصیب کون ہے؟ ایک وہ جو مشرک ہے، جو مسلمان ہے ہی نہیں، اس کی پکار اللہ نہیں سنے گا، اور دوسرا وہ جو اپنے بھائی سے بغض و عناد رکھے، آپس میں بھائیوں میں تفرقہ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، تو جب تک وہ دشمنی ختم کر کے صلح نہیں کر لیتا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے معاملے کو معلق رکھے گا، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ ان دونوں کو چھوڑ کر بقیہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کا سامان کرتا ہے، اور یہ ہر رات میں ہے، یہ 15 شعبان کی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی جو شرعاً جو اس کی اہمیت ہے، اس اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے جو سالانہ اعمال اس مہینے میں پیش کیے جانے والے ہیں، ہم بہتر سے بہتر انداز میں اپنے بہی کھاتوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اللہ رب العالمین ہمارے اعمال، ہمارے نیک اعمال، اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں برائیوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کے لیے زندہ رکھے اور رمضان المبارک تک ہم سب کو پہنچائے، اور ہمیں اپنی اطاعت و بندگی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ انتقال کر گئے اور اس دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العالمین ان کی بخشش فرما دے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے، جہنم کی گڑھوں میں سے کوئی گڑھا نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ جن کی جو بھی جیسی بھی ضرورت ہے، اگر ان ضرورتوں کے اندر ہماری مصلحت ہے اور ہمارا فائدہ ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا ہے، تو اللہ رب العالمین ان ضرورتوں کی تکمیل کے اسباب مہیا فرما دے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔